آج میں آپ کی خدمت میں جو افسانہ پیش کر رہی ہوں اس کا نام ہے شرمیلی، جسے عرف عام میں شرم و حیا کی پتلی کہتے ہیں نا، ایسی تھی وہ۔ نام تو اس کا شریفہ خانم تھا، مگر وہ اپنے نام کی مناسبت سے کچھ زیادہ ہی باحیا اور باحجاب نکلی۔ یوں خاندان بھر میں شریفہ کی بجائے شرمیلی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ مرد تو کجا، وہ عورتوں کا سامنا بھی نہ کر سکتی۔ گھر میں جو کبھی رشتے کی چچیاں، ممانیاں، پھوپھیاں یا خالائیں آ جاتی تو شرمیلی کی ڈھڈیاں مچتی، جانے کب کس وقت بلی کے بچے کی مانند کھسک جاتی اور پھر کسی بند کمرے کے کونے میں منہ چھپائے مل جاتی۔ یتیم و یسیر بچی تھی، سبھی اس کے سر پر دست شفقت پھیرنا چاہتے، بلا بلا کر پاس بٹھاتے، اس کی دلداری کرنا چاہتے، مگر وہ تو کسی کے سامنے آنے پر آمادہ ہی نہ ہوتی تھی، اور جو زبردستی پکڑ کر لایا جاتا تو گردن سے چہرہ جدا نہ کرتی۔ کبھی آنچل میں منہ چھپائے جاتی، جو کبھی اماں جان کی ڈانٹ پھٹکار کھا کر کسی کو سلام کرنے آ جاتی تو ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ جاتے، چھوٹی سی ناک بالکل سفید ہو جاتی اور اس پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمکنے لگتے۔ کوئی بات کرتا تو چہرہ کئی رنگ بدلنے لگتا، گھبراہٹ یوں تاری رہتی جیسے ریل کی پٹڑی عبور کر رہی ہو، منہ سے کوئی فقرہ صحیح سلامت ادا نہ ہوتا، اور چہرہ تو اس نے جی بھر کے کسی کا دیکھا ہی نہ تھا۔ سب کا خیال تھا کہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ بے جا شرم و حیا یا احساس کمتری دور ہو جائے گا۔ عام بچیوں کی طرح شرمیلی بھی بڑوں سے نہ صحیح اپنی ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ ضرور گھل مل جائے گی۔ البتہ اماں جان کا رویہ اس کے ساتھ جدا گانا تھا۔ لوگوں کے اعتراضات پر وہ سیکھ پا تو نہیں ہوتی تھی، مگر انہیں شرمیلی کے اس بچگانہ یا دوسرے لفظوں میں احمقانہ رویے پر اعتراض بھی نہ تھا۔ بھائی شرم و حیا تو لڑکی کا زیور ہے۔ آج کل کی بے حجاب اور نڈر لڑکیاں اماں جان کو پسند نہیں تھی، بے ڈھنگے کپڑے پہنتی، بیہودہ بال بناتی اور مردانہ وار دندناتی پھرتی، بڑوں سے یوں مخاطب ہوتی جیسے ان کے ہم عصر ہوں، اور والدین کو تو بالکل دوست سمجھتی تھی، اور آج کل کے والدین بھی ان کی نگاہ میں بودے تھے۔ اب شرمیلی کی یہی بدقسمتی کیا کم تھی کہ لڑکپن میں ماں باپ چھوڑ گئے تھے اور وہ اماں جان کی جھولی میں آ گری تھی۔ اماں جان جو گھر میں کسی کی دادی تھی، کسی کی نانی، کسی کی چچی اور کسی کی پھپھو ماں، مگر سب ہی انہیں اماں جان کہتے تھے، اصل رشتے سے کوئی نہیں بلاتا تھا۔ شرمیلی ان کی نواسی تھی تو وہ سبھی کے لیے بہت شفیق، مگر شرمیلی چونکہ کچے پھل کی مانند ان کی گود میں آ گری تھی، اس لیے وہ ان کی خصوصی توجہ اور محبت کی حقدار بن گئی تھی۔ یوں اماں جان خود عمر کے اس دور میں بھی خوب توانا اور چاق و چوبند تھی، پہننے اوڑھنے کا بھی شوق ابھی ماند نہ ہوا تھا، اس لیے اپنی بہو اور بیٹیوں سے کہیں بہتر دکھائی دیتی تھی۔ شرمیلی کی اٹھان انہوں نے اپنی مرضی پر کی تھی، نواسیاں اور پوتیاں کب ان کی سنتی تھی، ان کی نصیحتوں کو بے وقت کی راگنی کہتی، اور جب زیادہ عاجز آ جاتی تو جنریشن گیپ کا ایسا چپت رسید کرتی کہ اماں بھی اپنا منہ سہلاتی رہ جاتی۔ لے دیکھ ایک شرمیلی رہ گئی تھی جس کو اب کے میٹھا برس لگا تھا، اور اس سال اس نے میٹرک بھی پاس کر لیا تھا۔ اماں جان کے نزدیک مانو وہ ابھی دودھ پیتی بچی ہی تھی، کیونکہ ہر کام اماں جان سے پوچھ کر کرتی۔ اماں جان نہا لوں؟ اماں جان نیا نیلا غرارہ پہن لوں؟ اماں جان بال کیسے بناؤں؟ اسکول جاتے وقت اماں جان کو سلام کر کے جاتی اور واپس سیدھی ان کے کمرے میں آ جاتی، کپڑے بدل کر وہیں ان کے تخت پر بیٹھ جاتی۔ اگر کہانیوں کی کوئی کتاب یا کوئی مذہبی کتاب اماں جان مناسب سمجھتی تو اسے پڑھنے کو دے دیتی، ورنہ وہ سوئی دھاگا لے کر بیٹھ جاتی، اور اماں جان پاس بیٹھی کبھی دنیا کی بے ثباتی پر اور کبھی زمانے کی اونچ نیچ پر اسے لیکچر پلائے جاتی۔ کبھی کبھار جو اس کی کوئی کزن اسے بلانے آتی تو وہ خود ہی اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی۔ اماں جان لاکھ کہتی، جاؤ بیٹی تم بھی ذرا ان کے ساتھ ہنس بولاؤ، مگر وہ نہ کہے جاتی۔ جب اس کی کزن جلی کٹی سنا کر چلی جاتی تو اماں جان جی ہی جی میں خوش ہو جاتی۔ وہ کب چاہتی تھی کہ شرمیلی ایک پل کے لیے بھی ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو، یا ان ماڈرن بچیوں کے ساتھ کھیل کود کر اپنا اخلاق خراب کرے۔ وہ اس کے نہ جانے پر خفا ہونے کی بجائے اسے دلارتی، چمکارتی اور مثالی بچی کے ساتھ تشبیہیں دیتی۔ البتہ اس کی باقی کزن اسے بڈھی روح، اماں جان کا سایہ،
مردار اور بور خانم کہتی تھی۔ وہ سب کی باتیں چپ چپ سن لیتی اور پھر اماں جان سے شکایتیں لگاتی۔ صبر کرو بیٹی، ان بے حیا لڑکیوں کی باتوں کا خیال نہ کرو، ان کا انجام کسی روز تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اماں جان اسے دلاسے دیتی۔ جب وہ اپنی رشتہ دار بہنوں سے گھل مل نہیں سکتی تھی تو پھر بھلا رشتے کے بھائیوں کا سوال کہاں پیدا ہوتا تھا؟ ادھر کوئی کزن گھر میں داخل ہوا، ادھر شرمیلی بھی دوپٹے کی بکل میں منہ چھپائے پسینہ ہوتی ہوئی اماں جان کے کمرے میں گھس جاتی۔ خاندان بھر میں اس کا یہ مذاق بنا ہوا تھا کہ اگر شرمیلی کو کسی محفل سے بھگانا ہو تو کسی بھی لڑکے کو اندر بلا لیں، شرمیلی بیگم یوں بھاگے گی جیسے کوا غلیل سے اٹھتا ہے۔ پر اماں جان کو تو اس کی اس عادت میں بھی فخر تھا اور وہ بڑے غرور سے کہتی، میری شرمیلی کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ گھر میں مرد نوکر رکھے جائیں۔ چونکہ باورچی خانے میں خانسامہ کام کرتا تھا اس لیے وہ کبھی باورچی خانے میں نہیں جاتی تھی۔ گھر کی جھاڑ پونچھ کے لیے جو 12 سال کا لڑکا رکھا ہوا تھا وہ بھی شرمیلی کو کھٹکتا تھا، اس لیے اماں جان نے جلد ہی ایک عورت کا بندوبست کر لیا تھا۔ ایسی خانہ نشین بچیاں فی زمانہ نایاب تھی، اس لیے اماں جان اسے کسی ناقدرے کے سپرد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب شرمیلی نے میٹرک پاس کر لیا تو اماں جان نے سال بھر اسے اپنے گھٹنے کے ساتھ بٹھائے رکھا۔ بتھیرا سبوں نے کہا کہ کالج میں تو داخلہ دلوا دو، جب اچھا جوڑ مل جائے گا تو اٹھوا لینا، مگر اماں جان اسے کالج کی ہوا نہیں لگنے دینا چاہتی تھی۔ بہت دیکھ بھال کر سوچ سمجھ کر اماں جان نے اسے اویس کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اویس رشتے میں اماں جان کا پوتا لگتا تھا۔ اس کے تعلیمی اخراجات سب اماں جان نے اٹھائے تھے۔ اس کی ماں کو اس کے باپ نے طلاق دے دی تھی، اس لیے ماں نے کہیں اور بحال رچا لیا تھا اور باپ دوسری شادی کر کے مطمئن ہو گیا۔ تب رولتا کھلتا اویس اماں جان کی نگاہ کرم کے سائے میں آ گیا۔ اویس بھی اماں جان کا چہیتے تھا۔ BA کرنے کے بعد ایک دوائیوں کی کمپنی میں میڈیکل ریپ ہو گیا تھا۔ بقول اماں جان بہت ہی ہونہار بچہ تھا۔ اماں جان کے فیصلے کے آگے کسی کو دم مارنے کی جرت نہ ہوئی، سو بیاہ پکا ہو گیا۔ اویس کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ بچی ذرا شرم و حیا والی ہے، اس لیے اسے زمانے کے ساتھ چلانے کی کوشش نہ کرے، ایسی لڑکیاں بہت اچھی اور اطاعت شار بیویاں ثابت ہوتی ہیں۔ اویس کے لیے شرمیلی کے ارد گرد بنے ہوئے شرم و حیا کے روایتی جال کو توڑنا ناممکن سا بن گیا تھا، مگر وہ اس سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ جانتا تھا بچی ہے، بردبار بننے اور شعور حاصل کرنے میں دیر لگے گی، رفتہ رفتہ اس میں ذہنی پختگی آئے گی تو وہ اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لے گا۔ ابھی شادی کو 6 ماہ کا عرصہ ہوا تھا کہ عجب افتاد پڑی۔ اویس کا سکوٹر ایک تیز رفتار بس کی زد میں آ گیا۔ اویس شدید زخمی ہوا، صرف یہی نہیں اس کی دونوں ٹانگیں بھی ٹوٹ گئیں۔ چھوٹی سی شرمیلی اس حادثے پر حواس باختہ ہو گئی۔ ابھی تو اپنے اویس سے اچھی طرح گھل مل نہ سکی تھی، جو جی میں باتیں تھیں وہ بے تکلفی سے کہہ نہ پائی تھی کہ وہ منہ بند کر کے چپ چاپ چارپائی پر آ رہا۔ زندگی تھی جو وہ بچ گیا، مگر ٹانگوں کی بابت ڈاکٹر کچھ وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ انہوں نے ٹانگوں کے بے شمار ایکس رے لیے اور پھر ٹانگوں پر پلستر چڑھا دیے تھے۔ جب تک پلستر نہ اترتا کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا، آیا اس کی ٹانگیں پہلے کی طرح کام کر سکیں گی یا اسے بیساکھیوں کا سہارا لینا پڑ جائے گا۔ شرمیلی دن رات اویس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہتی، رات بھر نمازیں پڑھ کر اس کی تندرستی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتی۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں خراب کر لیں۔ 1 مہینے کے بعد جب اس کے باقی زخم مندمل ہو گئے تو ڈاکٹر نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ اس صورت میں کہ اس کی دونوں ٹانگوں پر پلستر چڑھا ہوا تھا اور یہ پلستر 3 ماہ کے بعد کھولا جانا تھا۔ گھر پر بھی شرمیلی سارا وقت اس کی تیمارداری میں لگی رہتی۔ اب گھر میں اس کے سوا کون تھا؟ ہاسپٹل میں تو نرسیں ہاتھ بٹاتی تھیں، مگر یہاں سب کچھ اسے خود کرنا پڑتا۔ اماں جان بھی دن کے وقت آ جاتی تھی، مگر رات کو واپس اپنے گھر چلی جاتی۔ یہ ننھا سا فلیٹ اماں جان نے خود انہیں کرائے پر لے کر دیا تھا، ورنہ اویس کی تنخواہ اتنی کہاں تھی کہ اسے الگ رکھ سکتا۔ اماں جان کا خیال تھا کہ شادی کے بعد دلہا اور دلہن کو سب عزیزوں سے الگ تھلگ رہنا چاہیے۔ اماں جان کو یہ بھی یقین تھا کہ اویس کی دونوں ٹانگیں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گی، اور وہ ہمیشہ جاتے ہوئے شرمیلی کو نصیحت کر کے جاتی کہ وہ جی جان سے اپنے شوہر کی خدمت کرے، اسی میں اللہ خوش ہوتا ہے۔ یکایک زندگی کی شامیں انتہائی بوجھل اور سوگوار ہو گئی۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ دونوں اتنی اداس شام اور اتنی لمبی رات کیسے بسر کریں۔ اویس خود چارپائی پر پڑا تھک گیا تھا،
مگر وہ تو اپنی مرض سے کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ کبھی کوئی کتاب پڑھنے لگتا، کبھی تصویریں دیکھنے لگتا یا شرمیلی کو پاس بٹھا کر لایانی سے سوال کرتا۔ شرمیلی کو کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں تھا، سوئی سلائی سے بھی اکتا چکی تھی اور اویس کو وہ بہت بیزار اور بکھری بکھری نظر آتی۔ اب وہ اپنے طور پر اپنی معذوری پر معذرت خواہ بنا رہتا، مگر وہ کیا کرتا۔ ایک روز جب اماں جان آئیں تو اس نے بڑی لجاجت سے انہیں کہا کہ وہ ان کو ایک ٹی وی لے دے، کم از کم شام تو گزر جایا کرے۔ اماں جان پہلے تو بھڑک اٹھی، گھر میں کنجر خانہ انہیں بالکل پسند نہیں تھا۔ ٹی وی چل رہا ہو تو کسی کو گھر بار کا ہوش نہیں رہتا، شام کو ہر شخص اپاہج بن کے بیٹھ رہتا ہے، اور شرمیلی کو تو کوار پتے میں بھی ٹی وی دیکھنے کا شوق نہیں تھا۔ اتنا اچھا ڈرامہ یا فلم چل رہی ہوتی، سب بلانے آتے، مگر وہ اماں جان کے بستر میں گھسی بیٹھی رہتی، اسے ان خرافات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اور جب ڈرامے میں جوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے بے حجابانہ گفتگو کرتے، اظہار محبت کرتے تو اسے پسینہ آ جاتا۔ کبھی کبھار کمرے سے گزرتے ہوئے اس نے کچھ سین دیکھ لیے تھے اور اماں جان کے آگے جا کر تائب ہوئی تھی کہ پھر کبھی نہ دیکھے گی۔ مگر جب اویس نے اپنی مجبوریاں بتائیں، اپنی بیماری کا واسطہ دیا اور اماں جان کو سمجھایا کہ شرمیلی اب شادی شدہ عورت ہے اور میرے پاس بیٹھ کر ٹی وی دیکھے گی، تو اماں جان مان گئی۔ اگلے دن ان کے ہاں ٹی وی آ گیا اور اویس کو یوں محسوس ہوا اس نے گھر میں ٹی وی سیٹ لگا کر بہت عقل مندی کی ہے۔ شام ہی سے دونوں پروگرام دیکھنے کو تیار ہو جاتے۔ وہیں اویس کے بیڈ روم میں انہوں نے ٹی وی رکھ لیا تھا۔ ویسے تو شرمیلی بھی اسی کمرے میں سوتی تھی، مگر اس نے اپنے لیے وہاں ایک الگ پلنگ ڈلوا لیا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر انہیں سارے پروگرام ازبر ہو گئے۔ شروع میں اسے سمجھنے میں بہت دقت ہوتی تھی، مگر اویس جلدی سے اسے فلم کا خاکہ بتا دیتا یا کوئی مشکل سچویشن آتی تو فوراً ساتھ سمجھاتا جاتا۔ اس طرح ساری فلم اس کی سمجھ میں آ جاتی۔ روزانہ شام کو شرمیلی کو کام ختم کرنے کی جلدی ہوتی۔ اماں جان نے شام کو آنا دانستہ ہی بند کر دیا، مگر انہیں اب کسی کا انتظار نہیں ہوتا تھا۔ یکایک شرمیلی کو محسوس ہوا کہ سب پروگراموں سے زیادہ اشتہاروں کو وہ ذوق و شوق سے دیکھتی ہے۔ چائے کے اشتہار، سگریٹ کے اشتہار، ٹھنڈی بوتلوں کے اشتہار، صابنوں کے اشتہار، اف اللہ، وہ ان اشتہاری پریوں کو دیکھ دیکھ کر دنگ ہوتی رہتی۔ ایک سے ایک بڑھ کر حسین لگتی، ایک سے ایک بڑھ کر دیدہ زیب اور خوشنما لباس میں نظر آتی۔ کتنی طمانیت اور نکھار ہوتا ہے ان کے چہروں پر، ایسے معلوم ہوتا ہے یہ ازل سے خوش رہنے اور خوش کرنے کو پیدا ہوئی ہیں۔ دنیاوی نعمتوں کے در ان کے لیے کھلے ہیں، اور کس طرح سے مرد ان کی راہوں میں آنکھیں بچھاتے ہیں۔ کہیں تو وہ ان کے کندھوں پر سوار تتلی کی طرح اڑتی نظر آتی، کہیں نوجوان لڑکا کسی مستانی حسینہ کی آنکھوں میں ڈوبتا ہی چلا جاتا، کہیں محفل کی محفل اس کے حسن فتنہ سامہ پر مر مٹتی۔ شاور کے تلے جھاگ میں مچلتی ہوئی لڑکی جب شرمیلی کو نظر آتی تو اس کے دل میں گدگدی سی ہونے لگتی، جیسے شاور کی نرم نرم پھوار خود اس کے جسم پر گر کر اس کے جذبات کو چھیڑ رہی ہے۔ پھر جب وہ حسینہ کو دیکھتی جو اپنے خوبصورت نرم ہنائی ہاتھوں سے اپنی ساتھی کے رخسار چھو لیتی تو اس کے تن بدن میں آگ سی لگ جاتی۔ اسی دوران اس پر انکشاف ہوا کہ تنہائی کی زندگی ایک عذاب سے کم نہیں، اس دنیا میں مرد اور عورت لازم و ملزوم ہیں۔ پھر وہ صبح اٹھ کر آئینے میں اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھتی، وہ ان اشتہاری لڑکیوں سے کہیں زیادہ حسین تھی، پر یہ وہ چاند تھا جس نے 7 پردوں میں چھپ کر رہنا تھا، کیونکہ اسے روشنی بکھیرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کم عمری میں اماں نے اس کی شادی کر دی تھی، اور شادی کے 6 ماہ بعد اس کا شوہر اپاہج ہوا، چارپائی پر پڑا تھا۔ وہ لیٹے ہوئے اویس کو غور سے دیکھتی، زرد سا، کمزور سا، ٹانگوں پر پٹیاں چڑھائے، جانے کیسے سارا دن چپ چاپ لیٹا رہتا، اپنا کوئی کام اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ ہفتے میں ایک بار اسے اس کی شیو بھی بنانی پڑتی۔ اسے اس کام سے بڑی گھن آتی، بتا نہ سکتی، مگر یہ کیا کرتی، مجبور تھی۔ جانے یہ کب ٹھیک ہوگا، کب چلنے پھرنے کے قابل ہوگا، دوبارہ اپنی ٹانگوں پر چل سکے گا یا نہیں۔ دنیا میں ہر شخص آزاد ہے، خوش ہے، مگر جیسے پر کاٹ کر اسے پنجرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ ماڈلنگ بھی ایک پیشہ ہے شفو، ہمارے ملک میں ابھی شروع ہوا ہے، اس لیے لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں، ورنہ برا پیشہ نہیں۔ اس طرح لڑکیاں اچھی خاصی رقم کما لیتی ہیں اور ان کی تفریح بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ماڈل گرلز ہوتی ہیں، آسمان سے نہیں اترتی، تمہاری طرح کی لڑکیاں کالجوں میں پڑھنے والی اچھے لوگوں کی بیٹیاں ہیں، لیکن والدین ان کی پرورش اس طرح کرتے ہیں
کہ یہ کسی بات کو معیوب نہیں سمجھتی۔ ہم نے آخر کیا قصور کیا ہے کہ ہر بات میں ہمارے لیے اچھائی اور برائی کی حد مقرر کر دی گئی ہے؟ رات کو لیٹے لیٹے شرمیلی اکثر سوچا کرتی، اس میں آخر کیا کمی ہے؟ وہ دنیا میں کیا نہیں کر سکتی؟ شوہر بستر پر پڑا ہے، پیسوں کے لیے وہ دوسروں کے محتاج ہیں، آخر کب تک یوں کام چلے گا؟ اگر اماں جان اعتراض نہ کریں تو وہ بھی، اس سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھی پریوں کی طرح ان فضاؤں میں اڑتی پھرے، ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز، 2 گھوڑے والی بگیاں، اچھے ماڈرن ملبوسات، کاش کبھی وہ بھی یوں تیرتی مسکراتی، دلوں میں آگ لگاتی اسکرین پر آ جائے۔ اس روز رات کو وہ سوتے میں ایسے ہی خواب دیکھتی کہ 2 جوان اور خوبصورت بازو میں وہ جھول رہی ہے اور وہ شوق آنکھیں اس کی آنکھوں میں اتر کر اس کے جسم میں نشے کی لہریں دوڑا رہی ہیں، اور جب اس کی آنکھ کھلتی تو اسے جھرجھری آ جاتی۔ وہ توبہ توبہ کرنے لگتی، کاش وہ لوگ ٹی وی نہ خریدتے۔ اکثر وہ پروگرام دیکھے بغیر کروٹ بدل کر سو جاتی۔ اس کشمکش میں 3 مہینے گزر گئے۔ پلستر کھلنے کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا، اور اس نے اللہ سے بے شمار دعائیں مانگ ڈالی تھیں، اور اس جمود سے تھک گئی تھی، اپنی سوچوں سے اسے خود ہی ڈرنے لگنے لگا تھا۔ جب پلستر کھلا تو ایک ٹانگ تو بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، مگر دوسری کی ہڈی غلط جڑ گئی تھی۔ اس کو توڑ کر دوبارہ جوڑنا تھا، پھر پلستر چڑھنا تھا، پھر کرب و اذیت میں اتنا عرصہ گزارنا تھا، تب جا کر وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے یا نہیں۔ اسے اس بات پر رونا آیا کہ ایک بار پھر اویس اس روح خوش اذیت سے گزرے گا، پر اویس اسے تسلیاں دیتا رہا کہ وہ کسی بھی تکلیف سے گھبرانے والا نہیں ہے۔ اب کہ اویس نے محسوس کیا کہ شرمیلی کی دلچسپی ہر کام میں ختم ہو گئی ہے۔ اگرچہ اس کی ایک ٹانگ ٹھیک ہو چکی تھی اور ڈاکٹر نے کسی وقت بیساکھی کے سہارے چلنے کو بھی کہا تھا، مگر دوسری ٹانگ بالکل پتھر بنی ہوئی تھی اور اس پر اسی طرح پلستر چڑھا ہوا تھا۔ اٹھ کر بیٹھ بھی جاتا تھا، بہت سے کام بھی کر لیتا، مگر شرمیلی میں وہ پہلا سا چلبلاپن اور مستعدی نہیں تھی، جیسے ہر کام سے بیزاری اور مجبوری سے انجام دیتی، اور تو اور ٹی وی بھی شوق سے نہ دیکھتی، جلدی ہی بند کر کے سو جاتی۔ اسے شرمیلی کی کیفیت کا پورا اندازہ تھا۔ اس کی تنہائی اور بے بس سے ترس آتا تھا۔ نادان تھی، معصوم تھی، ان حالات کا سامنا کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ سارا دن اسی کے بارے میں سوچتا رہتا، وہ بھی اسی کی طرح گھر میں معذور ہوئی پڑی تھی۔ بہت سوچ سمجھ کر اس نے ایک دن فیصلہ کر ہی لیا، اور جب اماں جان سے اجازت طلب کی تو بفر اٹھی۔ شرمیلی کالج میں داخل نہیں ہوگی۔ کالج کی تعلیم کی تو وہ پہلے ہی مخالف تھی، اس لیے انہوں نے میٹرک بعد اسے گھر بٹھا لیا تھا۔ اب اویس یہ دوہری غلطی کرنے جا رہا تھا۔ پنجرے کا پنچھی تو بس پنجرے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو قوت پرواز نہیں بخشنی چاہیے، یہ اماں جان کا خیال تھا۔ پر وہ بار بار اسے کہتی، پگلے تیری خدمت کون کرے گا؟ گھر کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کی ابھی کچی عمر ہے، دونوں جگہ کی ذمہ داریاں نہ نبھا سکے گی۔ کالج کی دنیا بھی الگ ہی دنیا تھی۔ پہلے تو شرمیلی بکھرا گئی، پھر رفتہ رفتہ عادی ہونے لگی۔ سارے دن کی روداد آ کر اویس کو بتایا کرتی، انگریزی کا مشکل سبق بھی اس سے پڑھ لیتی، اپنے لباس وغیرہ کا بھی بہت دھیان رکھتی، اور بدلتے بدلتے شرمیلی اتنی بدل گئی کہ اویس کو چونک کر اس کی سمت دیکھنا پڑا۔ جب وہ صبح بنٹھن کر کالج جاتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے کسی بہت بڑی پارٹی میں جا رہی ہے۔ اس کے آنے کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ پھر اس پر تھکاوٹ اتنی غالب آ جاتی کہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی، حتیٰ کہ وہ اویس کا حال پوچھنا بھی بھول جاتی۔ جب اویس دبے الفاظ میں گلہ کرتا تو وہ اپنی تھکاوٹ کا بہانہ کر دیتی، بسیں بدلنا ہے، سڑکوں پر کھڑے ہو کر خاک چھاننا پڑتی ہے، بھوکے پیاسے گھر آتی ہوں، اس پر تانے سننا۔ شرمیلی رونے لگ جاتی اور اویس اپنے ہی الفاظ پر شرمندہ ہو جاتا۔ حقیقت میں شرمیلی کی تبدیلی کی وجہ سونیا اور مونیا دونوں بہنیں تھیں۔ وہ بڑی آزاد منش اور نڈر قسم کی لڑکیاں تھیں۔ ان کی ماں کرسچن تھی اور باپ مسلمان تھا۔ گھر میں تو ان کی فطرت کا کچھ پتہ نہ چلتا، مگر کالج میں دونوں بہنیں شیطان کی طرح بدنام تھیں اور سارا سٹاف ان سے ڈرتا تھا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے ایک عجیب سا زہر شرمیلی کے اندر انڈیلنا شروع کر دیا، اور اصل تبدیلی شرمیلی میں اس دن آئی جس دن ان کے کالج میں انٹر کالجیٹ ڈیبیٹ تھی، اور موضوع تھا آج کے معاشرے میں بھی عورت مظلوم ترین ہے۔ سونیا نے مظلوم کے حق میں دھواں دھار تقریر کی اور مثالیں دے کر واضح کر دیا کہ عورت مظلوم تھی، مظلوم ہے اور مظلوم رہے گی۔ جب اس نے بڑے جوش میں آ کر یہ دلیل پیش کی کہ حضور والا، مرد نے ہمیشہ عورت کو اپنا اعلیٰ کار بنائے رکھا ہے، اپنی ضرورت کے تحت جو صورت پسند آئی اس کو عطا کی، ضرورت کے تحت اس کو طوائف بنایا، ضرورت کے پیش نظر بیوی اور بیٹی کہا،
مگر اتنا دیکھیے، جب کوئی مرد ناکارہ ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے یا اپاہج ہو جاتا ہے تو معاشرہ مذہب اور اخلاق کے حوالے دے کر جوان اور نوخیز عورت کو اس کے ساتھ ہی جوانی خاک کر دینے پر مجبور کرتا ہے۔ اور اگر بیچاری عورت کسی حادثے کا شکار ہو جائے یا اس میں ذرا سا جسمانی عیب پیدا ہو جائے تو مرد فوراً عذر پیش کر کے دوسری شادی رچا لیتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ ہے آپ کے معاشرے کا انصاف۔ اس پر اتنی تالیاں پھٹی کہ ہال میں ہنگامہ ہو گیا، لیکن شرمیلی کے تو دل و دماغ کی دنیا ہی پلٹ گئی۔ واقعی سونیا نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ خود معاشرے کی اس ناانصافی کی زندہ مثال تھی۔ وہ سارا دن کالج میں گھومتی رہتی، پھر اس نے سوچا کہ وہ جا کر یہ سب باتیں اویس کو بتائے گی، وہ شرمندہ ہوگا۔ لیکن گھر آنے تک اس نے محسوس کیا کہ اویس کو اس قسم کے خیالات سے آگاہ کرنا بہتر نہیں۔ ممکن ہے وہ اماں جان پر دباؤ ڈال کر اسے کالج ہی سے اٹھوا لے گا اور آزادی اور کھلی ہوا کا جو ایک دروازہ کھلا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ لیکن اس رات شرمیلی نے اویس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، نہ بات کرنے کو اس کا دل چاہا۔ اس اپاہج شوہر کے ساتھ اسے بڑی نفرت محسوس ہو رہی تھی، جو انتہائی خود غرض تھا، اپنی خدمت کروانے کے لیے اسے پٹی سے لگائے بیٹھا تھا، جسے اپنے کل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ لنگڑا بھی ہو سکتا تھا، اس کی ٹانگ بھی کٹ سکتی تھی، وہ زندگی بھر کے لیے اپاہج بھی ہو سکتا تھا، مگر کس قدر وثوق کے ساتھ کل کی بات کرتا تھا۔ اسے یک بیک اویس سے نفرت محسوس ہونے لگی، اماں جان زہر لگنے لگی، ساری دنیا فضول اور بودی دکھائی دینے لگی۔ مگر نہیں، کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو باز رکھتی، اس نے ایسے ماحول میں پرورش نہیں پائی۔ اویس بیچارے کا کیا قصور، کوئی اپنی خوشی سے اپاہج ہوتا ہے؟ لیکن ایک حقیقت کا تو سامنا کرنا ہی تھا۔ فرض کرو کہ اویس کی دوسری ٹانگ ٹھیک نہ ہو یا کاٹ دی جائے تو کیا وہ زندگی بھر کے لیے اسے قبول کر لے گی؟ کالج میں داخل ہونے سے پہلے تو شاید وہ بلا سوچے سمجھے ہاں کہہ دیتی، مگر اب وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ سونیا اور مونیا اسے کہتی کہ وہ اس قدر حسین ہے کہ اچھے سے اچھا مرد اسے قبول کر سکتا ہے۔ دیکھو نا، ہم دونوں بہنیں اتنی خوبصورت نہیں ہیں مگر سمارٹ ہیں، دیکھا یہ مرد ہم پر کیسے مرتے ہیں۔ جس کو بھی جس وقت جو وقت دیں وہ آنکھوں کے بل چل کر کالج آ جاتا ہے، اور تمہیں تو اپنی قدر و قیمت ہی نہیں معلوم۔ ایک تو تم نے چھوٹی عمر میں شادی کا پھندا گلے میں ڈال لیا، اس پر اب اپنی جوانی ایک معذور شخص کے لیے تباہ کر رہی ہو۔ کالج میں جن لڑکیوں کے گروپ میں وہ رہتی تھی، ان سب کے طور طریقے یہی تھے، سبھی نے بوائے فرینڈز رکھے ہوئے تھے، سبھی کے والدین ان کو کالج میں چھوڑ جاتے تو اپنے دوستوں کی موٹروں میں بیٹھ کر جانے کہاں چل دیتی، پھر چھٹی سے ذرا پہلے آ جاتی۔ ان کے پرس ہمیشہ نوٹوں سے بھرے رہتے، ان کے پاس بے شمار خوبصورت کپڑے ہوتے اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی، حتیٰ کہ انہیں کالج سے بھی نکالے جانے کا ڈر نہیں تھا۔ شروع میں 2 بار شرمیلی اویس سے اجازت لے کر سونیا اور مونیا کے ساتھ فلم بھی دیکھنے گئی تھی۔ وہاں سونیا اور مونیا کے بوائے فرینڈز بھی آئے ہوئے تھے۔ یہ بات اس نے اویس کو نہیں بتائی تھی۔ وہ سارا وقت اسے عجیب نظروں سے دیکھتے رہے اور اس کے ساتھ بہت ہنسی مذاق بھی کرتے رہے۔ ان کے شوق فکرے اسے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہر مرد کی پرشوق نگاہ اس پر پڑی تھی۔ اب تو وہ کئی دفعہ چوری چوری اپنی سہولیوں کے ساتھ میٹنی شو دیکھ کر آتی اور آ کر اویس سے کبھی بس نہ ملنے کا اور لیٹ کلاسز کا بہانہ کر دیتی۔ اویس شرمیلی کو اتنی معصوم شے سمجھتا تھا کہ اس کی کسی بات کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ وہیں کالج میں کچھ لڑکیاں ایسی بھی پڑھتی تھیں جو ماڈلنگ کرتی تھیں۔ رفتہ رفتہ شرمیلی نے ان سے دوستی پیدا کر لی اور ہر وقت ان کے ماڈلنگ کے بارے میں سوالات کرتی رہتی۔ اس کا شوق دیکھ کر ایک بار انہوں نے اسے شوٹنگ دیکھنے کی دعوت دی۔ اگر وہ اویس سے پوچھتی تو وہ ہرگز اسے اجازت نہ دیتا، اس لیے اس نے بہانہ کیا کہ ان کی کلاس میوزیم دیکھنے جا رہی ہے۔ وہاں شوٹنگ دیکھ کر اتنا مزہ آیا کہ حد نہیں، پھر ہر شخص بس اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ ترو تازہ اور نرم کلیوں جیسا اس کا حسن تھا۔ اسٹوڈیو میں سارے مرد اس پر پروانہ مار گرنے لگے۔ ایک صاحب نے تو اسے اگلے اشتہار کے لیے آفر بھی دے دی۔ ایک اور صاحب جو ٹی وی سے متعلق تھے، ایک ڈرامے میں ہیروئن کی پیشکش لے کر آ گئے۔ اللہ، یہاں اس کی اتنی قدر و قیمت ہے، وہ جانتی نہ تھی۔ اس نے صاف طور پر انکار تو نہیں کیا مگر اقرار بھی نہیں کیا، البتہ اس بات پر وہ رضامند ہو گئی کہ ایک دن اسٹوڈیو آ کر اسکرین ٹیسٹ بھی کرائے گی۔ وہ ان خوش نصیبوں میں سے نکلی جن کی آواز اسکرین پر صورت کا پورا ساتھ دیتی ہے۔ پھر تو دھڑ دھڑ اس کو آفرز آنے لگی۔ اس نے بتیرا کہا گھر میں اسے اجازت نہیں ملے گی، مگر لوگوں نے کب چھوڑا؟ مت جانتے ہیں ایک لڑکی کو گھر سے کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ چائے، پارٹیاں، پکچرز، تحفے تحائف، وہ بکھلا کر رہ گئی۔ اس پر سونیا اور مونیا کا دباؤ۔ وہ تو کہتی تھی جب تم گھر میں پیسے لانے لگو گی نا تو اویس کچھ بھی نہیں کہے گا۔
پیسہ بڑے بڑے منہ زور مردوں کا منہ بند کر دیتا ہے، ورنہ تم صاف کہہ دینا وہ تمہارے اخراجات نہیں اٹھا سکتا۔ دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔